السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عزیز ساتھیو، نوجوان دوستو، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی جناب عربی شفیع المذنبین خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و مہربانی سے توبہ و استغفار کی حقیقت اور اس کے آداب اور فوائد کو بیان کریں گے، اس لیے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے وہی توبہ و استغفار کریں۔ جب کہا جاتا ہے کہ ہم سب کو توبہ و استغفار کرنا ہے تو لوگوں کا جواب یہ ملتا ہے کہ ہم نے ایسے کون سے بڑے گناہ کر دیے ہیں جو ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور سلف صالحین، وہ لوگ جو اس دنیا سے نیکی اور بھلائی کے ساتھ رخصت ہو گئے اور جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اور خشیت رکھنے والے تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے جن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ توبہ و استغفار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور سلف صالحین کی یہ ایک عادت تھی، ایک خصوصیت تھی کہ وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو توبہ و استغفار کا حکم دیتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ و استغفار کی بار بار تلقین بھی کرتا ہے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے آپ یہ توبہ و استغفار کے معنی کو سمجھ لیں۔ توبہ کا معنی ہے بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنا، اور استغفار کہتے ہیں جو گناہ انسان سے سرزد ہو جائے،
اس پر بندہ نادم اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ ایک اکیلا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ توبہ و استغفار کیجئے، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کو کہا جا رہا ہے، امام الرسل کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے سے کہا جا رہا ہے جس کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے فَاعْلَمْ، آپ اس بات کو جان لیجئے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ کثرت سے استغفار کیجئے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کیجئے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی آپ توبہ و استغفار کیجئے۔ برادران اسلام، یہ در حقیقت امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ امت کا ہر فرد توبہ و استغفار کو لازم پکڑے۔ برادران اسلام، بخاری شریف کی روایت ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ برادران اسلام، اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النصر، جس کو بچہ باہر کیا ہوا ہے امت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورۃ النصر کو نازل فرمایا، سورۃ النصر یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا مشن کمپلیٹ ہو گیا، یعنی ورلڈ مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر چکے تھے یا مکمل کرنے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد مکمل ہو رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے لوٹ کر کے جانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ کس بات کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فتح اور نصرت مدد آ چکی ہے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اور آپ اس بات کو بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ جب لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا کام اب یہاں سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو اب آپ اس کے بعد کیا کریں؟ فتح آ گئی، نصرت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد آ گئی اور لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب آپ کا کام یہاں سے یہ ہے کہ فسبح، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیں، واستغفرہ انہ کان توابا، اور آپ کثرت سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ و توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس سورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی
تو یہ صورت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دنیاوی مقصد مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کو چھوڑ کر کے رخصت کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے کوچ کرنے والے ہیں. اور اہل علم اس کی تفسیر میں کہتے ہیں جب انسان عمر دراز کو پہنچ جاتا ہے، یعنی ایک بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ کثرت سے توبہ و استغفار کو لازم پکڑے. ایسے تو نوجوان بھی توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے اختتام پر کہا کہ اب آپ کے دعوت کا مشن مکمل ہو گیا، نبوت کا مشن مکمل ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت کرنا ہے. تب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اللہ کی تعریف بیان کیجئے، اپنے اور استغفار کثرت سے بیان کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ جو لوگ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے چاہیے کہ وہ کثرت سے توبہ و استغفار کو لازم پکڑے، توبہ و استغفار کو لازم پکڑے. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کثرت سے توبہ و استغفار کرے، مسجد کو پکڑا رہے، وہ ٹی وی، موبائلز، اسی طریقے سے اخبارات اور میڈیا میں پھنسا رہتا ہے. دیکھیں آپ آج کے بوڑھے لوگوں کی حالت کیا ہے. بیچاروں کے لیے فرض تو یہ تھا کہ عمر کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، توبہ و استغفار کثرت سے کریں، مسجد میں جا کر کے بیٹھے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں. عمر کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو اس کا حکم دے رہا. اور ہمارے بوڑھے حضرات کیسے ہیں؟ عمر کے اختتام کو پہنچے تو پورے گلی کے، پورے گاؤں کے قصے کہانیاں انہیں چاہیے. ٹی ویوں کے سیریلز میں کون سا پروگرام کی ٹائمنگ کیا ہے ان سے پوچھو، یہ بتائیں گے آپ کو. موبائلز میں کیا آپشنز نیا آیا ہوا ہے یہ آپ کو بتائیں گے. اخبارات میں کیا چل رہا ہے یہ بتائیں گے. میڈیا میں کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. تو برادران اسلام، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ و استغفار کا ہمیں حکم دے رہا ہے. دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت توبہ و استغفار کیا کرتے تھے. اور تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ متقیوں اور مومنوں کی ایک عظیم صفت یہ ہے، متقی اللہ سے ڈرنے والے، مومن ایمان والے، متقیوں اور مومنوں کی ایک عظیم صفت یہ ہے کہ متقی اور مومن توبہ و استغفار میں کثرت سے توبہ و استغفار کو کثرت سے توبہ استغفار کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مومن تو وہ ہوتا ہے، مومن کی شان تو وہ ہوتی ہے، مومن کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ آمن ربنا آمنا، ہم تجھ پر ایمان لا چکے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. مومن ہمیشہ جنت کی تلاش میں رہتا ہے، مومن ہمیشہ جہنم سے دور جانے کی فکر میں رہتا ہے. اور برادران اسلام، صحیح بخاری ابن ماجہ کی روایت ہے جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطا، کل بنی آدم خطا، بنی آدم کا ہر فرد خطا کار ہے، بنی آدم کا ہر فرد خطا کار ہے، غلطیوں کا صدور اس سے یقینی ہے. وخیر الخطائین التوابین، وخیر الخطائین التوابون. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن ان گنہگاروں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، ان خطا کاروں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کر کے، اس کا احساس پیدا کر کے توبہ کر لیتے ہیں. برادران اسلام، توبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ للہ، اس حدیث کو غور سے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو کتنا پسند فرماتا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ اشد افرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ سقط علی بعیرہ وقد اذلہ فی ارض فلات. جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو
اپنے بندے کی توبہ کو یا اپنے بندے کو جو توبہ کرنے والا ہے اسے اتنا پسند فرماتا ہے، یا پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص سے زیادہ اس شخص پسند آتا ہے جس کی کوئی اونٹنی یا کوئی اونٹ ریگستان میں گم ہو گیا ہو۔ ایک شخص سفر کر رہا تھا اور اس کے سفر کا سارا سامان کھانا ہے، پانی ہے، سفر کا سارا ساز و سامان اس اونٹ پر لدا ہوا ہے۔ اچانک وہ ریگستان میں اپنے اونٹ کو گم پاتا ہے، اونٹ کہیں کھو جاتا ہے۔ وہ بیچارہ ڈھونڈتا ہے لیکن اونٹ اسے ملتا نہیں۔ آخرکار تھک ہار کر کے وہ کسی درخت کے نیچے جا کر کے سائے میں سو جاتا ہے، تھک ہار کر کے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے اونٹ کو دوبارہ اپنے آنکھوں کے سامنے پورے ساز و سامان کے ساتھ جیسے ساز و سامان کو پا لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی خوشی اس مسافر کو ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ملتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی گنہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے کہ اس کا کھویا ہوا بندہ پھر سے واپس آ گیا، کہ اس کا کھویا ہوا بندہ پھر سے واپس ہو گیا۔ جیسے اونٹ کھو گیا تھا واپس ملنے پر مسافر کو جتنی خوشی ملی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ملتی ہے جب اس کا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جا چکا تھا، اب وہ توبہ کر کے اللہ کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ برادران اسلام، شرعاً اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو توبہ کرنا فرض ہے، لازم ہے، واجب اور ضروری ہے۔ توبہ نہ کرنا گناہ ہے۔ بنی آدم کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کو لازم پکڑے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس کو فرض کیا ہے۔ اور گناہ سے پہلے تقوی فرض تھا، اللہ کا ڈر فرض تھا، اللہ کا خشیت تمہارے لیے فرض تھی۔ اب جب گناہ سرزد ہو گیا تو توبہ فرض ہو گئی، توبہ فرض ہو گئی۔ اسی طریقے سے چاہے بندے سے کوئی گناہ ہو یا نہ ہو، توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آدمی کا اپنے نیکیوں کی کوتاہی کی وجہ سے بھی استغفار کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں دلیل کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے، دونوں سلام پھیر کر کے نماز سے فارغ ہو جاتے اور مقتدیوں کی طرف پلٹتے تو سب سے پہلے کیا کہتے؟ استغفر اللہ کہتے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد ایسی کیا غلطی ہو گئی ہم سے کہ استغفر اللہ ہم کہیں، استغفار پڑھیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوتاہیاں تمہاری نماز میں تم سے ہوئی ہیں، جیسے ہی تم نماز سے فارغ ہو کر کے استغفار کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو برادران اسلام، استغفار ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے لیے کہ وہ گنہگار ہی ہو، تو بندے سے نیکیوں کے اندر جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ برادران اسلام، دوسری چیز یہاں پر بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو۔ برادران اسلام، سچی توبہ کے شریعت اسلامیہ نے کچھ شرائط بتائے ہیں۔ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ تو ہم سب کرتے ہیں، کوئی رات میں کر رہا ہے، کوئی دن میں کر رہا ہے، کوئی نمازوں کے بعد کر رہا ہے، کوئی گاڑی چلاتے چلاتے کر رہا ہے، ہر شخص توبہ کرتا ہے، لیکن سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ توبۃ النصوحہ ہے، وہ سچی توبہ ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کے اگر بندے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اس کے 3 شرائط ہیں۔
اگر بندے کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے تو اس میں ایک اور شرط زیادہ ایڈ ہو جاتی ہے. 3 شرطیں کیا ہیں تو کسی بھی شخص کی توبہ کی قبولیت کے لیے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کے تعلق سے، جس برائی کے تعلق سے یا جس گناہ کی وہ توبہ کر رہا ہے، اس کام کو وہ گناہ سمجھے، اس کام کو وہ برا سمجھے، اس کام کی برائی اور قباحت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے. مثال کے طور پر آدمی اگر دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں شراب کا عادی ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا، تو آدمی پہلے تو شراب کے گناہ کو سمجھے. دوسرا، شراب کی قباحت اور اس کی گندگی کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں گناہ ثابت کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہم پر حرام کیا ہے، اس پر حرام کیا ہے. تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس برے کام کی وہ توبہ کر رہا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کی برائی کی وجہ سے اور اس کی قباحت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے تعلق سے وہ توبہ کر رہا ہے، آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کہ اس نے کتنا بڑا غلط کام کیا ہے. اس کے اندر پچھتاوا آنا چاہیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نافرمانی کی ہے، اور وہ اس پچھتاوے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں. تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی پختہ ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرے گا، دوبارہ اس کام کو نہیں کرے گا. جس شخص کی توبہ میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو اس کی توبہ قابل قبول ہے. اگر معاملہ بندے کے ساتھ ہے تو ایک اور شرط ایڈ ہو جاتی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے اور آپ اس کے تعلق سے توبہ کر رہے ہو کہ اللہ میں نے فلاں کی زمین ہڑپ کی تھی، اللہ میں نے فلاں کے پاس سے پیسہ خرچ پر لے کر کے ڈبا دیا تھا، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کے لیے چاہیے کہ آپ جس کا حق مارے ہو اس کے حق کو پہلے واپس کرو اور اس کے بعد اس سے معافی مانگو. پہلے بندے سے معافی مانگو، اس کے بعد جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. تو برادران اسلام، یہ ہے توبۃ النصوحہ، یہ ہے سچی توبہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا وعدہ کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی ایک واقعہ ہے سچی توبہ کا. ایسے بہت سارے واقعے ہیں، لیکن ایک واقعہ بتا کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مختصر سے طور پر قبیلہ جوہینہ یا قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے جس سے زنا کا گناہ سرزد ہوا تھا. وہ عورت آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا فطهرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو چکا ہے، آپ مجھ پر حد کو جاری کیجئے، مجھے پاک کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کروائی تو معلوم ہوا کہ فلاں قبیلے کی یہ عورت ہے اور اس سے زنا کا گناہ ہوا ہے. اور تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ عورت حاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سرپرست کو بلا کر کے کہا کہ اس عورت کو لے کر کے جاؤ، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو لے کر کے آنا، ہم اس کو سزا دیں گے. وہ عورت چلے گئی 9 مہینے تک وہ صبر کی. جب 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو عورت اپنے بچے کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا، ہم تمہیں سزا دیں گے. تو اللہ کے رسول لیجئے، مجھے پاک کیجئے، مجھے بچہ بھی ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ تو ہو گیا ہے، کیونکہ اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک کی سزا دوسرے کو نہیں دی جاتی. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ گناہ کے اعتبار سے اور نہ ہی سزا کے اعتبار سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھیج دیا کہ غلطی تو نے کی ہے، تیرے بچے نے نہیں کی ہے. جب بیٹا پیدا ہوا، جب بچہ ہو گیا تو وہ بچے کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاہر نے مجھے پاک کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ وہ بچہ تو پیدا ہو گیا، لیکن اگر تو چلے گئی تو اس کو دودھ کون پلائے گا؟ لے کر کے جاؤ، جب دودھ کی مدت ختم ہو جائے تو آنا، ہم تمہیں سزا دیں گے.
تمہیں پاک کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ عورت بچے کو لے کر کے چلی گئی۔ اب دودھ کی مدت اسلام کے اندر کتنی ہے؟ حولان حول، یعنی 2 سال مکمل دودھ پلانا ہے۔ ایک ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ 2 سال تک وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب 2 سال کی مدت ختم ہو گئی تو عورت پھر سے اپنے بچے کو اپنے گود میں لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ثبوت کے طور پر اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرا بچہ اب کھانے کے قابل ہو چکا ہے، وہ روٹی کھا رہا ہے۔ طاہر نے یا رسول اللہ اب مجھے پاک کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام غور کرنے کی بات ہے، 9 مہینے کا عرصہ بیتا، پھر عورت واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہی ہے کہ مجھے پاک کیجئے۔ گناہ کا احساس دیکھو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی سزا تو ہم سہ سکتے ہیں مگر آخرت کی سزا کو برداشت کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھوٹ نہیں ہوگی۔ اور کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو گناہ کر کے گناہ کو ایسے بھول جاتے ہیں کہ گویا ان سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے، یاد تک بھی نہیں رہتا۔ مگر اس عورت کا پچھتاوا دیکھو کیسا ہے، وہ عورت کیسے شرمندہ ہے اپنے گناہ پر، بار بار اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہے۔ ادھر 9 مہینے کا عرصہ بیتا پھر پہنچی، 2 سال کا عرصہ بیتا پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچی اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا جو اسلام میں رکھی گئی تھی شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کی کہ اس کو سنسار کیا جائے، پتھروں سے مار کر کے ختم کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا۔ اس عورت کو کپڑا لپیٹا گیا اور اس کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھود کر کے اس عورت کو گڑھے میں اتارا گیا، گڑھے میں اتار کر کے اس پر پتھریں برسائے گئے، اس کو پتھروں سے مارا گیا، پتھریں برسائے گئے۔ ایک صحابی کے بدن پر خون کے خطرے اڑے اور ان کی زبان سے کچھ سخت کلمات نکلے، کسی گندی عورت کا خون میرے جسم پر پڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کہو، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 گھروں پر اگر اس کی توبہ کو تقسیم کی جائے تو مدینے کے 70 گھر والوں کی مغفرت ہو جائے گی، 70 گھر والوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیونکہ برادران اسلام اس سے بھی زیادہ توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا۔ یہ ہوتی ہے سچی توبہ، یہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا فانہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ لوگ جو اپنے جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہماری اب توبہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اللہ ہمیں معاف بھی کرے گا یا نہیں معاف کرے گا، ہم تو گناہوں کے اندر حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، اب کیا صورت لے کر کے اللہ کے سامنے جائیں، کیا توبہ کریں، کیا استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے مومن بندو، اے ایمان والو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کو صرف موقع، ایک بہانہ چاہیے، ایک ہیلا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زانی عورت کو جنت میں داخل کر دیا، ایک زانی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ تو برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جی اس کی شان ہے، وہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کرے، وہ چاہے تو پکڑا، وہ چاہے تو تمہارے گناہوں پر تمہاری گرفت کرے، اس کی مرضی ہے، اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ توبہ کرو،
انہ هو الغفور الرحیم، وہ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، ایسے ہی بہت سارے حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مؤمن الا وله ذنب، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس سے کبھی کبھار گناہ ہوتا ہے، کبھی کبھار گناہ ہوتا ہے، اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو پورا مکمل زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، اس کا ساتھ اور گناہوں کا ساتھ چھوٹتا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتے 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 مر جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر، مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بار بار فتنوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے اور وہ بار بار توبہ کرتے رہتا ہے، بار بار فتنوں میں تو مبتلا ہوتا ہے، مومن بار بار توبہ کرتا رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، نسیاً، مومن بھولتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو فوراً وہ نصیحت کو مان کر کے اس گناہ پر توبہ کر لیتا ہے۔ مومن فوراً نصیحت کو مان کر کے توبہ کرتا ہے، ہٹ درمی نہیں کرتا۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن گرتے پڑتے جنت میں داخل ہوتا ہے، مومن گرتے پڑتے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایمان والا وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے جنت میں داخل ہونے کی، ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور مسلسل وہ توبہ کرتا رہتا ہے۔ تو برادران اسلام، توبہ و استغفار کو لازم پکڑیں، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، استغفار کو اپنے زبانوں کا شیوا بنا لیں، کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے فائدے ہیں، 2-3 فائدے بتا کر کے بات کو آگے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سب اللہ کے رحم کے بھکاری ہیں، سمجھیے۔ ہر شخص کو اللہ کا رحم چاہیے۔ کون ہے وہ ایسا بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہی ایک ایسی چیز ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پر دنیا اور آخرت میں رحم کرے تو تم کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، کثرت سے توبہ استغفار کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے یا تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، توبہ کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ رب کا رحم نصیب ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، کامیابی نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم توبہ کو لازم پکڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور کثرت سے توبہ و استغفار کرو۔ اسی طریقے سے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، زمین بھی فساد سے بھر گئی، سمندر بھی فساد سے بھر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے بھر گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذابات نازل ہوتے ہیں، آندھی کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، دھوپ کی شکل میں، بارش کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذابات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا سبب ہے جو اللہ اپنے عذابات کو نازل فرماتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيَ النَّاسِ، اللہ کہتا ہے انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی اسے نقصان ہوتا ہے، یہ اس کے گناہوں کا سبب ہے، یہ اس کے گناہوں کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کیوں عذاب کو نازل کرے گا اگر تم توبہ و استغفار کو لازم پکڑ لو گے، تم توبہ و استغفار کثرت سے کرو گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذابات کو روک لے، تم پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ ٹل جائیں، آفتیں آئی ہیں وہ ٹل جائیں، یہ بلائیں ٹکل جائیں، اللہ کے عذابات تھم جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم توبہ کو لازم پکڑو،
استغفار کو کثرت سے کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ اسی طریقے سے برادران اسلام، توبہ و استغفار کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اولاد جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، اولاد سے بیچارے دو چار ہیں، اولاد ان کے پاس نہیں ہے۔ بہت سارے ماں باپ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جا کر کے انہوں نے اپنی تشخیص کروائی۔ اتنا ہی نہیں، تشخیص کے ساتھ ساتھ تمام مادی اسباب، انجیکشنز، گولیاں، سب کچھ انہوں نے استعمال کر لیا، مگر پھر بھی کامیابی نہیں ملی۔ ہم کہتے ہیں جن اشخاص سے، ان افراد سے جنہوں نے اطباء سے اپنی تشخیص کروائی اور مادی تمام اسباب کو انہوں نے اختیار کیا، لیکن وہ تمام اسباب کو انہوں نے اختیار کیا، وہ مزید دو اسباب کو اختیار کریں جو بہت ہی زیادہ عمدہ اور مفید ہیں، جس سے لوگ غافل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کثرت سے دعا کریں۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد کا راستہ بتا رہا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے دعا کریں۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توبہ و استغفار کا فائدہ بتلاتے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، استغفار کثرت سے کرو، اس کے تمہیں 5 فائدے نصیب ہوں گے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش کو نازل فرمائے گا، فائدہ بخش بارش کو نازل فرمائے گا، کیونکہ کبھی کبھی بارش کی کثرت بھی تباہی لے کر کے آتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے توبہ کرو، کثرت سے استغفار کرو، اللہ موسلا دھار نفع بخش بارش تمہیں نصیب فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو لوگ مال و دولت سے پریشان ہیں، روٹی روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں، جس کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کے لیے مال کی فراوانی اور فراقی عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں بڑھوتری کرتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بنین، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد نصیب فرماتا ہے۔ جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور کثرت سے استغفار کرتے ہیں، انہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ انہیں اولاد نصیب فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے انہیں عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایسے باغات عطا فرمائے گا، ایسے لہلہاتے ہوئے جنت نما باغات تمہیں نصیب فرمائے گا جس کی چھاؤں کبھی ختم نہیں ہوگی، وَأَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کو جاری کرے گا۔ دیکھیں توبہ و استغفار کے کتنے فائدے ہو گئے، 5 فائدے اس آیت میں بتائے گئے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسلا دھار نفع بخش بارش عطا فرمائے گا، دوسرا اللہ مال و دولت عطا فرمائے گا، تیسرا اللہ اولاد نصیب کرے گا، بیٹے عطا کرے گا، چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ باغات عطا کرے گا، پانچواں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کو جاری کرے گا۔ اسی طریقے سے 9واں فائدہ یہ ہے، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اے لوگوں تم اپنے گناہوں کی اپنے پروردگار سے معافی طلب کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشگوار زندگی نصیب فرمائے گا، الی اجل مسمی، تمہاری موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکون اور اطمینان نصیب فرمائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ توبہ استغفار کے کتنے فائدے ہو گئے، اللہ کا رحم نصیب ہوگا، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے گا،
بچے دے گا، بارش برسائے گا، باغات عطا کرے گا، نہریں عطا کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا تمہاری موت تک تمہیں سکون عطا کرے گا۔ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کے توبہ کرتے ہیں اور استغفار کثرت سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا۔ تو سکون چاہتے ہو تو توبہ کو لازم پکڑو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الا من تاب، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وآمن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، وعمل صالحا، توبہ کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ توبہ ہو، ایک تو اس گناہ کو وہ برا جانے، اس کی برائی کی وجہ سے، اس کی قباحت کی وجہ سے، دوسرا اس گناہ پر شرمندہ اور نادم ہو کر کے توبہ کریں، تیسرا اس گناہ کا دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے، اور چوتھا اگر کسی کا حق اس نے مارا ہے تو حق واپس کرے اور اسے معافی طلب کرے اور پھر اللہ سے توبہ کرے۔ تو یہ 4 شرطیں جس کی توبہ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو پہلے تو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ آگے حکم دے رہا ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کے ارادے سے توبہ کریں، ایسا نہیں کہ پھر کرتے جا رہے ہو۔ ہاں، یہ اور بھی بات ہے، ایک اور حدیث ہے جس کو میں آگے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد اللہ پر پختہ ایمان لاؤ، وعمل صالحا، اور نیکی کی طرف دوڑ جاؤ، نیکی کی طرف پلٹ لو، برائیوں کو چھوڑ دو، گناہ کے کام کو چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ جتنے گناہ اس نے کیے تھے ان سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ کتنی بڑی عظیم بات ہے، نیکیاں تو اس نے کیا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان سارے گناہوں کو حسنات میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور برادران اسلام، اسی طریقے سے موضوع بڑا طویل ہو رہا ہے، میں آخری 2-4 باتیں بتاتا ہوں۔ استغفار کے اندر کون سے استغفار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ یہ بھی دیکھیں کون سے استغفار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلے تو چھوٹا استغفار میں بھی سب سے چھوٹا آخری درجے کا استغفار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو ہی نماز سے فارغ ہوتے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ کر کے مقتدیوں کی طرف پلٹتے تو 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے۔ تو یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے۔ بندے کو کچھ بھی بڑے بڑے استغفار پڑھنے نہیں آتے تو کم سے کم اتنا تو ہر فرد کو آتا ہے کہ وہ ہمیشہ جب بیٹھا ہوا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ یہ سب سے چھوٹا استغفار۔ اسی طریقے سے اور بھی اس سے ہٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار پڑھا اور اس کو سید الاستغفار کہا کہ یہ سارے استغفار کا یہ سردار ہے، اور آپ کو یہ دعاؤں کی کتاب کے اندر یہ استغفار ملے گا بھی۔ وہ استغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت میں یہ سید الاستغفار پڑھا اور شام تک اس کی موت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتیوں میں شمار فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شام کو پورے یقین کے ساتھ پڑھا، شام کو پورے یقین کے ساتھ اس سید الاستغفار کو پڑھا اور دن چڑھنے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار جنتیوں میں فرمائے گا۔
وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کے یہ کلمات پڑھے، جس نے استغفار کے یہ کلمات بار بار پڑھتے رہا، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، چاہے وہ میدان جنگ سے یا میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں میدان جہاد سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس شخص کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی والقیوم واتوب الیہ۔ جو شخص ان کلمات کو بار بار پڑھتا رہے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں، جیسے ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں تسبیحات کے علاوہ دعا کچھ اور بھی دعا استغفارہ کرتے تھے۔ وہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صرف جیسے ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، ایسے ہی اس کی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا استغفار پڑھتے تھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے جس کے راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں وقفہ کرتے، بیٹھتے، اور آج تو یہ سنت ہم سے بالکل ختم ہی ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے دن سجدے کر کے ہم دوسری رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ بندے نے سجدہ کب کیا اور اٹھا کب، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے، اور اسی طریقے سے دوسری جو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی بھی پڑھتے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بھی پڑھتے۔ تو یہ سارے سجدے اور رکوع کے دعائیں ہیں، اور سجدے کے درمیان دو سجدوں کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے دعا پڑھتے۔ وہ دعا کیا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی کہا کرتے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں پر معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ بیٹھ کر کے رب اغفر لی پڑھتے۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ لمبی دعا پڑھتے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی۔ دو سجدوں کے بیچ میں اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھو، اس میں 5 نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ورحمنی، دنیا اور آخرت میں مجھ پر رحم فرما، واہدینی، اے اللہ تیری دنیا کی عظیم نعمت مجھے ہدایت نصیب فرما، ورزقنی، اے اللہ مجھے تو رزق عطا فرما، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما، وعافینی، اور اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک روایت میں وجبرنی کے بھی کلمات زیادہ ہیں۔ تو یہ دعا دو سجدوں کے بیچ میں پڑھنی چاہیے اچھی طریقے سے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی، یہ 5 کلمات ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے قبل یہ استغفار نماز میں پڑھتے تھے، اتحیات پڑھ کر کے، اتحیات اور درود ابراہیم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به مني وانت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس استغفار کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ سنتیں ہیں، اور یہ سنتوں سے ثابت ہیں، ان کو ہی آپ لازم پکڑیں اور اسی کو مسلسل کرتے رہیں۔ اور برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بتا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ حالت سکرات کو نہ پہنچے۔ جب بندہ حالت سکرات میں پہنچ جاتا ہے، اپنی موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے،
اسے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، جب توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بہت بڑی مثال، فرعون جب سمندر کے بیچ میں ٹھہر گیا تو اس نے کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، اللہ نے کہا کہ اب تیرا ایمان تجھے کچھ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ تجھے پتا ہے کہ تو اب مرنے والا ہے۔ تو توبہ، آپ جب ہٹے کٹے ہو، تندرست ہو، توانا ہو اور صحت یاب ہو تو ایسی حالت میں آپ توبہ کریں، اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ یہ توبہ کا دروازہ آپ کی موت تک اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو شخص سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اب روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو پتہ اس حدیث سے یہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا۔ تو توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ تو برادران اسلام، جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سے توبہ کریں۔ گناہ بار بار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس سے گناہ بار بار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بار بار توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے، اس بندے کے تعلق سے کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ الذنب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ پر مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور مجھ سے مغفرت طلب کی، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے اور گناہوں کی پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کسی بندے کو اتنا علم ہو چکا ہے کہ اس کا رب معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اس کی پکڑ بھی کرنے والا ہے، اور وہ اپنی توبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم ہو کر کے توبہ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فغفرت عبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر بندہ دوبارہ غلطی کرتا ہے اور پھر دوبارہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تعلق سے کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور یہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرنے والا بھی ہے، گناہ کو پکڑنے والا بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو پھر سے معاف کر دیا۔ بندہ بار بار غلطی کرتا ہے اور بار بار معافی مانگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے بندے کے تعلق سے کہ اے المعصین، پھر اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب تک تم سے غلطی ہوتی رہے گی اور تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا رہے گا تم غلطی جب تک کرتے رہو گے میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو معافی مانگتے رہو گے، معافی طلب کرتے رہو گے، سچے دل سے توبہ کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تب تک معاف کرتا ہی رہوں گا۔ وہ رب غفور ہے، وہ رب رحیم ہے، اس سے معافی طلب کرو۔ تو برادران اسلام، یہ توبہ و استغفار کے کچھ آداب تھے اور کچھ فضائل تھے، کچھ فوائد تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بتائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔